آج ہم بات کریں گے ریونیو آفیسرز کے اختیارات، پٹواری سے لے کر بورڈ آف ریونیو تک، جو کہ لینڈ ریونیو کے اندر ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری ہے۔ آپ پٹواری کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ یہ کام میرے اختیار میں نہیں، پھر تحصیلدار کے پاس گئے تو اس نے کلیکٹر کے پاس بھیج دیا، کلیکٹر نے کہا یہ معاملہ کمشنر کا ہے، اور آپ چکر لگاتے لگاتے تھک گئے، مہینے گزر گئے، حق ضائع ہوتا رہا۔ یہ صورتحال پاکستان میں لاکھوں لوگوں کے ساتھ روز ہوتی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ریونیو کے کس آفیسر کے پاس کیا اختیارات ہیں اور کون سا کام کہاں جا کر کروانا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ پوری ہائرارکی پٹواری سے لے کے بورڈ آف ریونیو تک، پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت ریونیو آفیسر کا ایک مکمل نظام ہے، جو سب سے نیچے پٹواری سے شروع ہو کر سب سے اوپر بورڈ آف ریونیو تک جاتا ہے۔ سب سے پہلے پٹواری آتا ہے، جو ایک یا زیادہ گاؤں ویلیجز کا ریکارڈ یعنی کہ گرداوری، فرد اور روز نامچہ واقعاتی مرتب کرتا ہے، انتقالات کی ابتدائی کارروائی کرتا ہے اور زمین کی پیمائش میں مدد کرتا ہے۔ لیکن پٹواری کو انتقالات منظور کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار تحصیلدار کو ہے۔ دفعہ 42 کے تحت انتقالات سنتا ہے اور منظور کرتا ہے، چھوٹے ریونیو ڈسپیوٹس نپٹاتا ہے اور پارٹیشن کی ابتدائی کارروائی کرتا ہے۔ اس سے اوپر کلیکٹر یعنی ڈپٹی کمشنر ہے، جو پورے ضلع کا سب سے بڑا ریونیو آفیسر ہے۔ سیکشن 161 کے تحت تحصیلدار کے فیصلوں کے خلاف اپیل سنتا ہے، بڑے پارٹیشن کیسز اور لینڈ ایکوزیشن میٹرز دیکھتا ہے۔ اس سے اوپر کمشنر ہے، جو ڈویژن کا سربراہ ہے۔ کلیکٹر کے فیصلوں کے خلاف اپیل اور سیکشن 161 کے تحت ریویژن سنتا ہے، اور سب سے اوپر بورڈ آف ریونیو ہے، جو پورے صوبے کا سب سے بڑا ریونیو فورم ہے۔ کمشنر کے فیصلوں کے خلاف آخری ریونیو اپیل یہاں آتی ہے اور ریونیو لاز کی تشریح اور پالیسی بناتی ہے۔ بورڈ آف ریونیو کے بعد صرف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا راستہ بچتا ہے۔ ایک تجربہ کار وکیل کی حیثیت سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پورے نظام کو اپنے حق میں کیسے استعمال کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ریونیو کام ہو تو پہلے یہ سمجھیں کہ یہ کام کس آفیسر کے دائرہ اختیار میں ہے، کیونکہ غلط دفتر میں درخواست دینا وقت کا ضیاع ہے۔ موٹیشن کا کام تحصیلدار کا ہے، تحصیلدار کے فیصلے کے خلاف جانا ہو تو کلیکٹر کے پاس جائیں، کلیکٹر کے فیصلے کے خلاف کمشنر کے پاس، اور کمشنر کے بعد بورڈ آف ریونیو۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہر ریونیو آفیسر کے سامنے اپنی اپلیکیشن تحریری دیں، ریٹن فارم میں دیں، اور اس کی باقاعدہ رسید حاصل کریں، کیونکہ زبانی درخواست کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور بعد میں آفیسرز جو ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ریونیو آفیسر اپنے اختیارات سے باہر جا کر کوئی آرڈر دے تو وہ آرڈر قانوناً وائڈ ہے، اور اسے ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن کے ذریعے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ پٹواری سب سے نچلا آفیسر ہے، لیکن سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے، کیونکہ وہ ریکارڈ بناتا ہے۔ اس لیے پٹواری سے اپنے ریکارڈ کی باقاعدگی سے تصدیق کرتے رہیں، اسپیشلی جب ہر 4 سال کے بعد ریکارڈ پریپیئر کیا جاتا ہے، 4 سالہ ریکارڈ تیار کیا جاتا ہے، تاکہ اگر کوئی غلطی نظر آئے تو فوراً تحصیلدار کو اطلاع دیں۔ ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا ریونیو سسٹم، اگر آپ اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیابی سے وکالت کرنا چاہتے ہیں، تو ریونیو سسٹم کو سمجھیں، اس کی ہائرارکی کو سمجھیں، اور اس کی جتنی بھی لیٹسٹ لا اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کو سمجھیں، اسپیشلی چونکہ ابھی پیلرا پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی بن چکی ہے، اس کے قواعد، اس کے قوانین، اس کے رولز ریگولیشن، اس کو سمجھیں۔ ابھی سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو گیا ہوا ہے۔ پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی میں ایون سٹیمپ پیپر سے لے کر سیل ڈیڈ کی رجسٹریشن، موٹیشن، یہ سب کچھ جو ہے اب پنجاب لینڈ ریونیو اتھارٹی کے انڈر جو ہے وہ ہو رہا ہے، کیونکہ مین چیز ہے کہ ریونیو سسٹم میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کس دروازے پر دستک دینی ہے۔ پٹواری سے تحصیلدار، موٹیشن سے منظوری، کلیکٹر سے کمشنر، اپیل سے ریویژن، اور بورڈ آف ریونیو آخری ریونیو فورم ہے۔ یہ ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔
اور کبھی غلط دفتر کے چکر لگانے میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔